پہاڑ کی چوٹی پہ جانے کے لیے جیسے بندہ اپنی گاڑی کو تیار کرتا ہے، انجن، ٹائر وغیرہ، اور اپنی ہمت اور عزم کے ساتھ نکلتا ہے، ویسے ہی یہ دن ہیں جن کے لیے مکمل ہمت اور تیاری چاہیے۔ 240 گھنٹے کا سفر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے افضل دن ہیں سال کے یہ جو 10 دن ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیا یہ دن اللہ کی راہ میں جہاد سے بھی بہتر ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں۔ ان دنوں میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ کاغذ لے کر اور قلم لے کر آئیں اور لکھیں۔ ان دنوں میں سب سے پہلے نماز مسجد میں مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے گھر میں افضل ہے۔ دوسری چیز سنتیں پڑھنی، جو دن میں 12 سنتے ہیں ان کو نہیں چھوڑنا، جن کے بارے میں ہے آپ کا جنت میں محل تیار ہو جائے گا۔ 2 سنتیں فجر کی نماز سے پہلے، 4 سنتیں ظہر سے پہلے، 2 سنتوں کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 سنتیں عشاء کی نماز کے بعد۔ اس کے بعد تیسرا کام ہے رات کو تہجد، کم از کم 2 رکعتیں اور 1 وتر۔ چوتھی چیز ہے ذکر اللہ، ہر وقت زبان چلتی رہے، اور سب سے اچھا ذکر ہے اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اور ان دنوں کا خاص ذکر ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 5واں کام ہے قرآن پاک پڑھنا، سب سے اچھا ذکر، کم از کم ان 10 دنوں میں 1 دفعہ آپ ختم کر لیں، اگر نہ ہو سکے تو 1 صفحہ روز کا، تاکہ ہم ان لوگوں میں سے شامل نہ ہوں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو ہجر چھوڑ دیں گے پڑھنا۔ چھٹی چیز ہے روزے رکھو حسب استطاعت، کم از کم عرفات کا دن کا روزہ ضرور رکھو، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 سال کے گناہ معاف کرتا ہے۔ 7واں کام ہے حج اور عمرہ مفت میں کر سکتے ہو، وہ کیسے؟ آپ کو فجر کی نماز کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھ کر اپنے اذکار پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، سورج مکمل نکلنے تک، سورج نکلنے کے بعد 10-15 منٹ کے بعد 2 رکعت سنتیں پڑھیں، اور آپ کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا حدیث کے مطابق۔ 8ویں چیز ہے دعا کرتے رہیں، اور خاص طور پہ عرفات کے دن عصر کے نماز کے بعد اپنا ہاتھ اٹھائیں اور مغرب سے پہلے نہ اتاریں۔ 9ویں چیز ہے صدقہ نکالنا چاہیے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ جو ہے وہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ زیادہ کرتا ہے۔ 10واں کام ہے صلہ رحمی، اپنے والدین، اپنے رشتہ دار سب سے ملنے کی کوشش کریں، اگر نہیں تو کم از کم فون پہ ان کا حال احوال پوچھیں۔